نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، الحمدللہ رد قادیانیت پر 5 ویڈیو کلپ آپ حضرات تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی سلسلہ کو آگے لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں مجھے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریرات میں اور اپنے مختلف دعووں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برابری کا بھی دعویٰ کیا اور برتری کا بھی دعویٰ کیا، اور پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائق نہیں، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین پر مشتمل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو، ان کے لیے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دے تو اس پر لعنت ہے۔ تو مرزا قادیانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے ہم مثل ہونے کا بھی دعویٰ کیا، پھر یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں ان سے برتر ہوں، ان سے اکمل، افضل، اعلیٰ، اشد ہوں، اور پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی ہے۔ پہلے میں کچھ حوالہ جات پیش کر چکا ہوں، اب آئیے مزید حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی روحانی خزائن اور اس کی جلد ہے 17۔ اس کی 17ویں جلد میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، جلد 17 رسالہ کا نام ہے، کتاب کا نام ہے تحفہ گولڑویہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 153۔ اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، کوئی شریر النفس ان 3000 معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظہور میں آئے، اور حدیبیہ کی پیش گوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وہ وقت اندازہ کردہ پر پوری نہیں ہوئی، یا مثلاً آگے پھر یہ اور بات کر رہا ہے، اپنی طرف بات لے کے جا رہا ہے۔ یہاں پر مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شریر و نفس آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3000 معجزات کا ذکر نہ کرے، حضور کے جو 3000 معجزے ہیں ان کا ذکر نہ کرے، بلکہ حضور کی اس پیشین گوئی کا ذکر کرے جو حدیبیہ کے بارے میں حضور نے دی تھی، اور وہ جو وقت طے کیا تھا، وقت اس کا بتایا تھا، اس وقت پر وہ پوری نہ ہوئی، تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ شریر و نفس ہے جو 3000 معجزات کا ذکر تو نہ کرے لیکن اس چیز کا ذکر بار بار کرے۔ سب سے پہلے میں اس پر یہ عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات شریفہ کو ایک سائیڈ پہ کر کے صرف حدیبیہ کے معاملہ کو اپنی من مانی سمجھ کے ساتھ اور اپنی من مانی ترجمانی کے ساتھ پیش کرنا اور اس کو بار بار
پیش کرنا اور اپنے دفاع کے اندر یہ پیش کرنا، یہ میرا خیال میں مرزا قادیانی کے علاوہ کسی جھوٹے کے اندر یہ آج تک جرأت نہیں ہوئی۔ نہ کوئی سچا ایسا کر سکا، نہ کوئی جھوٹا۔ واحد مرزا قادیانی ہی وہ شریر النفس آدمی ہے جو اپنی پیشین گوئیوں کو جو کہ غلط نکلی، جھوٹ نکلی، اپنے وقت پر پوری نہیں ہوئی، ان کے دفاع میں بار بار کہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی لیکن وہ پوری نہ ہوئی، اپنے وقت پر وہ پوری نہ ہوئی۔ تو یہ تو کام مرزا قادیانی نے خود کیا ہے کہ بار بار یہ لکھتا ہے جگہ جگہ اپنی کتابوں میں کہ حدیبیہ کے مقام پر حدیبیہ کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی حضور نے وہ پوری نہ ہوئی۔ تو مرزا صاحب، آپ نے حضور کے 3000 معجزات، بقول آپ کے 3000 معجزات کو ذکر نہ کیا، نہ معجزات پہ کوئی کتاب اور رسالہ لکھا کہ حضور کے یہ معجزات ہیں۔ ہاں، اپنے بارے میں گھڑنتو قسم کی باتیں بنا کر آپ نے بہت لکھی ہیں، لیکن حضور کے معجزات پر تم نے کوئی کتاب یا رسالہ نہیں لکھا۔ اور یہ بات ضرور تو نے بار بار لکھی ہے کہ حدیبیہ کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی وہ پوری نہ ہوئی، تو معلوم ہوا تو خود شریر النفس آدمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تیرے قلم سے لکھوایا ہے کہ کوئی شریر النفس ان 3000 معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظہور میں آئے، اور حدیبیہ کی پیش گوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وہ وقت اندازہ کردہ پر پوری نہیں ہوئی۔ تو یہ مرزا صاحب خود شریر النفس ہیں۔ خیر، یہاں یہ تو میرے اللہ کا تحفہ ہے کہ یہ بات میرے ذہن میں آ گئی اور اس کو میں نے کر دیا، لیکن جو میں سوچ کے آیا تھا وہ اب بات کرنے لگا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی کرم ہوا، اس نے مجھ پر یہ چیز واضح کر دی، تو میں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ تو مرزا قادیانی نے اپنی اس کتاب روحانی خزائن جلد 17 اور تحفہ گلڑویہ صفحہ نمبر 153 پر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کتنے ہیں؟ 3000 ہیں۔ آئیے اب مرزا قادیانی کے بقول اس کے اپنے معجزات کتنے ہیں لیجئے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن، اور روحانی خزائن میں جو کتاب درج ہے اس کا نام ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم، اور اس میں مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے ذرا سماعت فرمائیے گا۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 72، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 72، براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ تو مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ ان چند سطروں میں جو پیش گوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں جو 10 لاکھ سے زیادہ ہوں گے، اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں جو اول درجہ پر خارق عادت ہیں۔ تو مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں نا، ان سطروں میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں، اس قدر معجزات پر مشتمل ہیں میری پیشین گوئیاں، جو 10 لاکھ سے زیادہ ہوں گے، اور نشان بھی معجزے بھی کیسے کھلے کھلے جو اول درجہ پر خارق عادت ہیں۔ تو اس میں مرزا قادیانی لکھ رہا ہے کہ میرے جو معجزات ہیں ان کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اچھا، مرزا قادیانی کے معجزات بقول مرزا 10 لاکھ سے زیادہ، اور بقول مرزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات صرف 3000۔ لیکن حیران کن بات یار یہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس نبی کے بارے میں کہ صرف 3000 معجزات ہیں، ان کے معجزات پر تو کتابیں دستیاب ہیں، کئی جلدوں پر ہیں، علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور سند کے ساتھ اور درست حوالہ جات کے ساتھ معجزات لکھے ہیں حضور کے،
اور ہزاروں کی تعداد میں لکھے ہیں، جس کے بارے میں 3000 معجزات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس نبی کے معجزات پر تو کتابیں بے شمار ہیں، لیکن جس مرزا کے بارے میں مرزا خود لکھ رہا ہے کہ میرے 10 لاکھ معجزے ہیں، اس کے معجزات پر تو یہ ایک رسالی بھی نہیں لکھی گئی، ایک کتابڑی بھی نہیں لکھی گئی۔ تو مرزا کا ماننے والے بقول مرزا کے صحابی اور تابعی وہ اتنے گئے گزرے اور بے حس نکلے کہ وہ مرزا پر ایک کتاب ہی نہ لکھ سکے کہ اس کے کیا کیا معجزات ہیں۔ مرزائیو ذرا دکھاؤ نا تمہارے مرزے کے کیا معجزات ہیں۔ کوئی کتاب اور رسالہ تم مرزا کے معجزات پر نہیں دکھا سکتے، کیوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا مرزا ٹول مارتا تھا، 10 لاکھ معجزے تو دور کی بات ہے، مرزا کے پاس کوئی ایک معجزہ بھی نہیں تھا۔ مرزا قادیانی تو جھوٹا تھا، جھوٹے کے پاس کہاں سے معجزے آ جاتے ہیں؟ تو خیر ذرا توجہ کیجیے گا، یہاں پر مرزے نے پہلے لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس 3000 معجزے ہیں، اور اپنے بارے میں کیا لکھا کہ 10 لاکھ سے زیادہ۔ اچھا، کوئی قادیانی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر معجزہ کا لفظ نہیں ہے؟ مرزا نے جو کہا نا 10 لاکھ سے زیادہ ہیں، یہاں پر معجزہ کا لفظ نہیں، یہاں پر ہے نشانات۔ تو نشان اور چیز ہے، معجزہ اور چیز ہے؟ نہیں جی، مرزا کی زبانی ہی سنیے کہ نشان اور معجزہ اور کرامت ایک ہی چیز ہے۔ یہی روحانی خزائن جلد 21 اور کتاب نصرت الحق صفحہ نمبر 63 پر یہ حوالہ موجود ہے، سنیے۔ یعنی امتیازی نشان جس سے وہ شناخت کیا جاتا ہے، پس یقیناً سمجھو کہ سچا مذہب اور حقیقی راست باز ضرور اپنے ساتھ امتیازی نشان رکھتا ہے، اور اسی کا نام دوسرے لفظوں میں معجزہ اور کرامت اور خارق عادت امر ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ معجزہ، کرامت اور خارق عادت اور نشان یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ نشان کو معجزہ اور کرامت اور خارق عادت کہا جاتا ہے۔ تو اب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ مرزا کہتا ہے کہ میرے پاس 10 لاکھ سے زیادہ معجزے ہیں، لیکن افسوس وہ معجزے جھوٹے من گھڑنتو قسم کے معجزے کسی قادیانی نے نہیں لکھے۔ آگے سنیے، روحانی خزائن جلد 17 اور صفحہ نمبر 263 اور کتاب کا نام ہے تحفہ گولڑویہ۔ یہاں پر حاشیہ کے اندر یعنی منہیہ کتاب کا جو منہیہ ہے، منہیہ وہ ہوتا ہے کہ رائٹر اپنے مضمون لکھتا ہوا جا رہا ہے، لیکن اسی مضمون سے متعلقہ کوئی چیز اس کے ذہن میں آئی، لیکن وہ اس کو مضمون کے اندر ایڈ نہیں کرتا، بلکہ سطر کھینچ کر الگ سے نیچے ذکر کر دیتا ہے، اور آخر میں منہیہ یا پھر منہو لکھ دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بھی اسی متن کا جز ہے۔ تو مرزا قادیانی نے تحفہ گولڑویہ کا منہیہ لکھا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں باوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا، باوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا۔ اس لیے قرآن شریف کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا۔ اس وعدہ کی ضرورت اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ تا دوسرا فرض منصبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی تکمیل اشاعت ہدایت دین جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا، اس وقت بباعث عدم وسائل پورا نہیں ہوا۔ سو اس فرض کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد ثانی سے جو بروزی رنگ میں تھی
ایسے زمانہ میں پورا کیا جب کہ زمین کی تمام قوموں تک اسلام پہنچانے کے لیے وسائل پیدا ہو گئے تھے۔ یہاں پر مرزا قادیانی لکھ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری 2 مرتبہ ہوئی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ سورہ جمعہ کی جو آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ بقول مرزا، اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری دوبارہ ہوگی۔ وجہ کیا؟ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وسائل کی کمی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت دین اور ہدایت کا جو منصب تھا، جو فرض تھا حضور پر، حضور اس کو نبھا نہ سکے، حضور تبلیغ دین کا فریضہ پورا نہ کر سکے، تو جو کمی رہ گئی تھی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اب حضور دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آمد ثانی ہوئے حضور علیہ السلام کی، اور وہ کون ہے؟ وہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ میں ہی ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، دوبارہ آیا ہوں، میری تو آمد ثانی حضور کی ہوئی ہے مرزا کی شکل میں بقول مرزا، لا حول ولا قوت الا باللہ ولعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس میں مرزا قادیانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک تو یہ تہمت لگائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا منصبی فریضہ تھا اس کو ادا نہ کیا، حضور سے کمی رہ گئی، کامل طور پر حضور اپنا فریضہ تبلیغ والا ادا نہ کر سکے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، حبیب جو آپ پر اللہ نے اتارا ہے آپ آگے پہنچا دیں، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور یہ مرزا کہہ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو منصب تھا، اس منصب کے جو تقاضے تھے وہ حضور نے پورے نہ کیے، پورا کرنے کے لیے آمد ثانی کی ضرورت پیش آئی۔ اس کا مطلب ہے مرزا کہنا یہ چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دنیا میں جب جلوہ گر ہوئے تو سرکار نے اپنی رسالت کا حق ادا نہ کیا، حضور اس حق کو، اس فریضے کو ادھورا چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس سے بڑا کافر دنیا میں کون ہوگا جو نبی کریم علیہ السلام پر یہ تہمت لگائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت دین اور تبلیغ اور ہدایت کا حق ادا نہ کیا۔ لیکن مرزا قادیانی کے مقدر میں یہ بکواس تھی، مرزا قادیانی نے یہ اتنی بڑی گستاخی کی ہے نبی کریم علیہ السلام کی کہ اس گستاخی کو اگر 7 سمندروں میں ڈالا جائے تو وہ سمندر بھی غلیظ ہو جائیں، اتنا بڑا کفر جو مرزا قادیانی کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب آگے سنیے، یہی روحانی خزائن ہے، جلد 17 ہے، صفحہ نمبر 442 ہے اور 40 نمبر 4 ہے۔ مرزا قادیانی یہاں پر کیا لکھتا ہے سنیے، کہتا ہے اے عزیزو، تم نے وہ وقت پایا جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی، اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔ یہاں پر مرزا قادیانی اپنے آپ کو مسیح موعود کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لوگو تم خوش نصیب ہو، تم نے اس کا زمانہ پایا، اس کو دیکھ لیا جس کو دیکھنے کی تمنا نبیوں نے کی اور جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مرزا کی بشارت نبی دیں اور مرزا کو دیکھنے کی تمنا اللہ کے نبی کریں، یہ کتنی بڑی بکواس ہے جو مرزا نے کی ہے۔ ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ مرزا کے بارے میں پیشین گوئی نبی کریم علیہ السلام نے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد 30 کذاب دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کہے گا میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ فرمایا الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا غلاموں توجہ سے سن لو، میں مصطفیٰ اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ تو مرزا قادیانی کا ذکر ہے کذاب لوگوں کی لسٹ میں نبی کریم علیہ السلام نے ضرور کیا ہے، اتنا ہم بھی مانتے ہیں۔
تو یہ مرزا قادیانی نے تمام نبیوں کی اس میں توہین کی ہے کہ وہ نبی اس کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کسی کذاب دجال جھوٹے کو دیکھنے کی تمنا کریں اور اس کے آنے کی بشارت دیں، یہ نبیوں پر تہمت ہے، اور نبیوں پر تہمت لگانا، ان پر جھوٹ باندھنا کفر ہے، اور یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جس کسی نے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آگے سنیے، یہ میرے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن اور جلد ہے 19، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 61 پر مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ کہتا ہے، مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں۔ اب میں قادیانی سے پوچھتا ہوں، آخری راہ کون سی ہوتی ہے؟ جس کے بعد کوئی دوسری راہ ہو یا جس کے بعد کوئی دوسری راہ نہ ہو؟ یقیناً تم کہو گے کہ آخری راہ وہ ہوتی ہے جس کے بعد کوئی دوسری راہ نہ ہو۔ اور کملیو پھر سمجھو نا، آخری نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آخری نبی وہی ہوتا ہے جس کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی نہ بن سکے۔ تو مرزا قادیانی کیا کہتا ہے، مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں، اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ لیکن مرزا تینوں بھلیکھا لگ گیا ہے، تو نوروں میں سے آخری نور نہیں، تو سوروں میں سے آخری سور ہو سکتا ہے۔ یہ کہتا تو مناسب تھا، لیکن بہرحال تو نے لکھ دیا، اس لیے میں مجبوری کے طور پر پڑھ رہا ہوں۔ اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں، ہے نہیں لکھا ہوا ہے۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ساری شانیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھیں جو مرزا نے اپنے لیے مان لی۔ مبارک ہے وہ آدمی جس نے حضور کو پہچانا۔ آہا، اصل بات یوں بنتی ہے، یوں کہا جائے، اور حضور خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہیں۔ ہمارے آقا خدا کی راہوں میں سے آخری راہ ہیں، اور اللہ کے سب نوروں میں سے آخری نور ہیں۔ بدقسمت ہے وہ آدمی جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن چھوڑا، اور حضور کا دامن چھوڑ کر تاریکی ہی تاریکی ہے، ہدایت کا نور کبھی نہیں مل سکتا۔ واللہ وہ جہنم گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جس نے حضور کا دامن چھوڑا وہ جہنم میں گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اور جو مرزا کے ہتھ کنڈوں میں، مرزا کے بنائے ہوئے جال میں پھنسا ہوا وہ بیچارہ، اور وہ مرزا کو چھوڑ دے، تو وہ بدبخت نہیں، وہ خوش قسمت ہے، وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا ہے۔ اچھا، اس میں مرزا قادیانی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ صرف برابری کی بلکہ برتری لینے کی کوشش کی، کیونکہ جب یہ کہا جائے کہ مرزا آخری نور ہے، اس کا مطلب ہے حضور آخری نور نہیں۔ مرزا آخری نبی ہے، اس کا مطلب ہے اس نے حضور کو آخری نبی نہیں مانا نا۔ تو آخری نبی ہونا جو حضور کی شان ہے، مرزا نے اپنی طرف لے لی اور حضور سے نفی کر دی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ بڑھنا تو دور کی بات، مرزا قادیانی کسی ایک عام سے عام، ادنا سے ادنا مومن مسلمان کو نہیں پہنچ سکتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے کو پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ سنیے، مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 19 اور صفحہ نمبر 183 پر لکھتا ہے، رسالہ ہے اعجاز احمدی دمیمہ نزول المسیح۔ کہتا ہے، لہو خسف القمر المنیر وان لی غسل قمران المشرقان اتنکر وکان کلام معجز آیۃ لہ کذالک لی قولی
علی الکل یحبر یبہر۔ اب اس کا ترجمہ سنیے، مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے۔ اب یہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تقابل کر رہا ہے اور پھر اپنے آپ کو برتر بنانے اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہتا ہے لہو خسف القمر المنیر، کہتا ہے اس کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے لیے چاند کے خسوف کا معجزہ ظاہر ہوا، چاند خسف ہوا۔ اور کہتا ہے وَإِنَّ لِي غَسَلْ قَمَرَانِ الْمُشْرِقَانِ أَتُنْكِرُ، کہتا ہے اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو انکار کرے گا؟ مرزا یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تو صرف چاند کا خسوف ہوا تھا، لیکن میں مرزا وہ ہوں جس کے لیے چاند اور سورج دونوں کا خسوف ہوا ہے، تو میری شان اونچی ہے، کیا تو اب انکار کرے گا؟ ہاں جی میں انکار کرتا ہوں۔ تو کہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مل سکتا ہے؟ ارے تو جہنم کا کتا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ آگے کہتا ہے وَكَانَ كَلَامٌ مُعْجِزٌ آیَةً لَهُ، اور اس کے معجزات میں سے معجزانہ کلام بھی تھا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ حضور کا کیا ہے؟ معجزانہ کلام بھی تھا۔ كَذَلِكَ لِي قَوْلِي عَلَى الْكُلِّ يَبْهَرُ، کہتا ہے اسی طرح مجھے وہ کلام دیا گیا جو سب پر غالب ہے۔ انشاءاللہ کسی ٹائم میں مرزا کے مصنوعی الہامات اور اس کی مصنوعی وحی کا بھی آپریشن کروں گا کہ اس نے جملے کہاں کہاں سے چوری کیے ہیں، کون سے جملے اس نے قرآن سے لیے ہیں، کون سے جملے اس نے حدیث سے کہاں سے کون سی حدیث سے لیے ہیں، اور کون سے جملے اس نے ادب کی کتابوں سے، شعر و شعراء کی کتابوں سے لیے ہیں، اور میں بتاؤں گا اس نے مقامات حریری میں سے کیا چوری کی ہے، اور باقی کتابیں جو ہیں ادب کی ان میں سے کہاں کہاں سے چوری کی ہے۔ تو انشاءاللہ چوری پکڑوں گا اور اس کے مصنوعی گھڑنتو قسم کے جو مصنوعی الہامات ہیں ان کا بھی آپریشن کروں گا کسی ٹائم۔ تو مرزا قادیانی اپنے گھڑنتو، اپنے موضوع کلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ کلام دیا گیا جو سب پر غالب ہے۔ بقول مرزا اس کے پاس جو کلام ہے، اس کی جو گھڑنتو قسم کی وحی ہے، یہ اللہ کے قرآن پر بھی غالب ہے، کیونکہ مرزا خود کہہ رہا ہے علی الکل یبہر، جو سب پر غالب ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ بھی قرآن کریم کی توہین ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی توہین ہے جو مرزا نے بکی ہے۔ آگے چند اور حوالے سن لیں۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں روحانی خزائن مرزا قادیانی کی، اور اس کی جلد ہے 16۔ اب اس میں سے حوالہ جات پیش کرتا ہوں، لیجئے۔ جلد 16 اور رسالہ ہے خطبہ الہامیہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 266۔ اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے فَكَذَلِكَ طَلَعَتْ رُوحَانِيَّةُ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم فی الالف الخامس بِإِجْمَالِ صفاتها وما كان ذلك الزمان منتهى ترقیاتها بل كانت قدما معارج کمالاتها ثم کملت وتجلت تلک الروحانیت فی آخر الالف السادس آنی فی هذا الحین۔ اب اس کا ترجمہ بھی مرزا قادیانی نے جو لکھا ہے وہ سنیے۔ کہتا ہے اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے 5ویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فرمایا، یعنی دنیا کو بنے 5000 سال ہو چکے تھے، 5000واں سال تھا، 5ویں ہزار سال میں اجمالی صفات کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہور فرمایا، اور وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کا انتہا نہ تھا، یعنی وہ روحانیت کی ترقی کا زمانہ نہ تھا جو زمانہ حضور نے پایا۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں خیر القرون
کرنی، اور سب زمانوں میں سے سب سے بہتر زمانہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کیا بکتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے 5ویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فرمایا، اور وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کا انتہا نہ تھا، بلکہ اس کے کمالات کے معراج کے لیے پہلا قدم تھا۔ وہ تو کہتے ہیں وہ تو روحانیت کے کمالات کے لیے پہلا قدم تھا، پہلا سٹیج تھا اس وقت تو۔ اور پھر اس روحانیت نے 6 ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت پوری طرح سے تجلی فرمائی۔ یعنی مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں کہ اب جو میں آیا ہوں محمد الرسول اللہ کی صورت میں، جو اس وقت ان کی شان تھی وہ پوری ظاہر نہ ہوئی تھی، اب نبی کریم علیہ السلام کی شان پہلے سے زیادہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اب مطلب کیا کہ کہہ رہے کہ اس وقت بھی محمد آئے تھے، اب بھی آئے ہیں دوسری مرتبہ، لیکن اب جو محمد آئے ہیں وہ پہلے محمد سے شان میں بڑھ کر ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ولعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اتنا بڑا کوئی کافر ہوگا، کلمہ گو کافر، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے آپ کو بڑھ کر کہے؟ آگے سنیے، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ نمبر 271 اور 272۔ اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، من انکرا، اور جو انکار کرے، من ان بعث النبی علیہ السلام یتعلق بالالف السادس کتعلق بالالف الخامس فقد انکر الحق ونص الفرقان وصار من الظالمین بل الحق السلام کان فی آخر الالف السادس آنی فی هذه الایام اشد واقوى واکمل من تلک الاعوام بل کالبدر التام ولذلك لا نحتاج الى الحسام ولا الى حزب من محاربین۔ اب اس کا ترجمہ مرزا قادیانی نے جو لکھا ہے وہ سنتے جائیے۔ کہتا ہے، جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت 6 ہزار سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ 5ویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی، پس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا۔ یہ ذرا دوبارہ سنیے، کہتا ہے کہ جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت 6 ہزار سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اب جو دوبارہ 6 ہزار سال میں جو بعثت ہوئی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی ہے، اس کا جو انکار کرے کہ بعثت نبی علیہ السلام 6 ہزار سے تعلق رکھتی ہے، اس کا جو انکار کرے جیسا کہ 5ویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی، تو پس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا۔ کہتا ہے جو آمد ثانی حضور کی ہونی ہے 6 ہزار سال میں، اس کا جو انکار کرے تو اس نے قرآن کا انکار کیا، حق کا انکار کیا، اور وہ ظالموں میں سے ہو گیا۔ بلکہ حق یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت 6 ہزار کے آخر میں، یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کی اقوا اور اکمل اور اشد ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ حضور کی جو اب جلوہ گری ہوئی نا مرزا کی صورت میں، تو اب جو مرزا آیا ہے نا جو محمد بن کے، یہ پہلے محمد سے شان اور عظمت اور روحانیت میں اقوا ہے، اکمل ہے، اشد ہے، اعلیٰ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مرزا قادیانی نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اپنے آپ کو حضور سے اکمل، افضل اور اعلیٰ اور اشد بتا رہا ہے۔ آگے کہہ رہا ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، اور اس کے لیے ہم تلوار اور لڑنے والے گروہ کے محتاج نہیں۔ کہتا ہے کہ اب جو محمد آئے نا اس کی شان پہلے سے زیادہ ہے، اس کی روحانیت پہلے والے محمد سے زیادہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں لڑنے کی ضرورت بھی نہیں، نہ کسی فوج کی ضرورت ہے۔ پہلے تو نبی پاک علیہ السلام جو آئے تھے دنیا میں، ان کو تو لڑنے کے لیے بندوں کی ضرورت تھی، فوج کی ضرورت تھی، جہاد کی ضرورت تھی، لڑنے کی ضرورت تھی۔ لیکن جو اب جو محمد آئے نا قادیانی مرزا کی صورت میں، اس کو کسی قسم کی فوج اور لڑنے کی ضرورت نہیں، یہ ویسے ہی بڑی شان والا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ شان والا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔
اچھا یہاں پر ایک اور حوالہ سنیے۔ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 275 پر لکھتا ہے وَكَانَ الْإِسْلَامُ بَدَأَ كَالْهِلَالِ، اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا، جیسے چاند ہوتا ہے نا پہلی تاریخ کا، کہتا ہے اسلام ایسے شروع ہوا، یعنی حضور کے زمانے میں اسلام ایسے تھا، بس تھوڑا سا اسلام ظاہر ہوا تھا، تھوڑی سی حضور کی عظمتیں ظاہر ہوئی تھیں۔ وَكَانَ قُدِّرَ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَدْرًا فی آخر الزمان، کہتا ہے اور مقدر تھا کہ انجام کار یعنی آخر کار آخر زمانہ میں بدر ہو جائے گا، یعنی اسلام آخری زمانہ میں کیسے ہو جائے گا؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہو جائے گا، یعنی اسلام کی حقیقی ترقی اور عروج کا وقت تب آیا جب مرزا دنیا میں آیا۔ مرزا کے آنے سے پہلے خواب و نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ ہو، اسلام کیسے تھا؟ جیسے پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، اب 14ویں رات کا چاند بنا ہے اسلام جب مرزا آیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس نے اسلام کو 14ویں رات کا چاند کیا بنانا، جس نے آتے ہی قرآن کی توحید، خدا کی توحید، خدا کی توہین، قرآن کی توہین، انبیاء کی توہین، فرشتوں کی توہین، اللہ کے ولیوں کی توہین، علماء کی توہین، کتاب و سنت کی توہین، ہر ایک کی توہین کی، اور قرآن کا انکار، شریعت کا انکار اور مذاق، نبیوں کی توہین، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کو منسوخ قرار دینا۔ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ یہ کون سا اسلام کو 14ویں رات کا چاند بنایا جا رہا ہے؟ آگے سنیے، مرزا قادیانی لکھتا ہے روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 288 خطبہ الہامیہ وقد مدا وقت فتح مبین فی زمان نبینا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے اور ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر گیا، یعنی فتح مبین کا وقت حضور کے زمانے میں گزر گیا۔ وباقیہ فتح آخر، اور ایک فتح باقی ہے، وَهُوَ أَعْظَمُ، اور وہ اس سے بھی بڑی فتح ہے، سب سے بڑی فتح ہے، وَأَكْبَرُ وَأَظْهَرُ، اس سے بھی عظیم ہے، اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے، من غلبتی اولا۔ تو یہ مرزا قادیانی نبی کریم علیہ السلام کی جو فتح ہے کہہ رہا ہے کہ وہ فتح چھوٹی ہے، اور جو میرے پاس قادیانی کے پاس فتح ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی فتح سے بھی زیادہ بڑی ہے، اس سے بھی زیادہ اعظم اور اکمل ہے۔ قادیانیوں بتاؤ کیا فتح اسی چیز کا نام ہے؟ پیشین گوئیاں جھوٹی نکلیں، کلام میں تعارض ہو، کلام جھوٹا نکلے، مکہ مدینہ میں مرنے کی پیشین گوئی کرے اور لیٹرین میں مر جائے، کیا اس کو کہتے ہیں فتح مبین؟ کیا اس کو کہتے ہیں بڑی فتح کہ بندہ کہے میں مکہ میں مروں گا، مدینہ میں مروں گا اور مر جائے لیٹرین کے اندر؟ بندہ کہے کہ میں 80 سال عمر پاؤں گا، یا 2-4 سال زیادہ یا 2-4 کم، اور مرے کتنے میں؟ 68 سال کی عمر میں مر جائے، کیا اس کو فتح عظیم کہتے ہیں؟ دوسروں کے بارے میں پیشین گوئیاں کرے، ڈاکٹر آتھم کے بارے میں کہ یہ 15 مہینوں کے اندر مر جائے گا، وہ نہ مرے۔ احمدی محمدی بیگم کے بارے میں کہے کہ میرے نکاح میں آئے گی، وہ نہ آئے، کہے کہ اس کا شوہر مر جائے گا، وہ نہ مرے، اس کا باپ مر جائے گا، وہ نہ مرے، کہے کہ بالآخر مرزا کی نکاح میں آئے گی، وہ نہ آئے۔ اتنی ساری باتیں جھوٹی ہوں، کیا اس کو فتح مبین کہتے ہیں؟ فتح مبین تو نہیں نا، تو ماننا پڑے گا کہ تمہارا مرزا جھوٹ بول رہا ہے، اس کی ساری باتیں جھوٹی نکلی ہیں۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کی ہیں، دیگر انبیاء کی شان میں بھی گستاخیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قادیانیوں کے فتنہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔